اچھا، سوال یہ ہے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ایک چیز جو ذہن میں آ جاتی ہے تو وہ پھر پریشان کرتی رہتی ہے، اور ہمارے ارد گرد ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور اندیشے ہوتے ہیں، اور اپنے بچوں کے متعلق، اپنے پیاروں کے متعلق اور عمومی حالات کے متعلق، تو اس میں پریشان ہوتے رہتے ہیں لوگ. تو اس پریشانی سے کیسے بچا جائے؟ تو جیسے میرا ایک عمومی ایک خیال ہے کہ جو بھی بات میں آپ کو کہوں گا وہ میرے لیے درست ہوگی، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے بھی درست ہو. آپ کو اس کو اپنے فلٹر کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. ایک آپ نے ٹرم سنی ہوگی، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، CBT. یہ بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے اور مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا بھی ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. تو میں خیر ایک سائیکیٹرسٹ تو نہیں ہوں، اس کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن میں آپ کے سوال کے جواب کو اس ریفرنس سے بتانا چاہوں گا. دیکھیں، ایک ہوتا ہے واقعہ. مثلاً ایک واقعہ ہوا کہ آپ کا بیٹا بہت تیز موٹر سائیکل چلاتا ہے. آپ کو 3-4 لوگوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا بہت تیز موٹر سائیکل چلاتا ہے. یہ ایک واقعہ ہوا. اس واقعے کے نتیجے میں آپ کا ایک خیال بنا. خیال یہ بنا کہ یہ کیوں غلط کر رہا ہے، یہ کیوں کہنا نہیں مانتا، یہ ایسا کیوں بن گیا ہے. اور اس کی وجہ سے پھر آپ کے کچھ جذبات اور احساسات بنے. وہ یہ کہ اگر یہ گر گیا تو اس کی چوٹ لگ جائے گی، اگر اس کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، اگر اس نے پولیس نے پکڑ لیا تو پھر کیا ہوگا، یہ کیسے جن لڑکوں کے ساتھ پھرتا ہے وہ اچھے لڑکے نہیں ہیں، پھر یہ پڑھائی میں صحیح نہیں ہوگا، پھر یہ اگر پڑھائی میں صحیح نہیں ہوگا اس کے نمبر اچھے نہیں آئیں گے، نمبر اچھے نہیں لے اچھی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملے گا، یہ کیا کرے گا اپنی زندگی میں. تو ایک واقعہ ہے اور ایک ہے اس واقعے کے نتیجے میں آپ کا جو نظریہ اور آپ کا خیال بنا ہے. ہماری پریشانیوں کی وجوہات ہونے والے واقعات صرف 5% ہوتے ہیں. 95% پریشانی ہمارے وہ خیالات ہوتے ہیں جو ان واقعات کی روشنی کے اندر ہمارے ذہن میں جنم لیتے ہیں. اور ہمیں جو تنگ کرتی ہے چیز، اور جس کی وجہ سے ہم دکھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم روتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا پورا رویہ چینج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، وہ سارے کے ساری باتیں اصل میں وہ ریئیکشن ہے ان واقعات کے نتیجے میں ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والا. تو آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ جو بھی واقعہ ہوا ہے اس واقعے کو انفلیٹ نہ کریں. اس واقعے کے اندر سے ہمیشہ نیگیٹو نتیجہ ہی نہ نکالیں، اور جو پاسبل پازیٹیو نتیجے اس کے ہیں وہ بھی نکالنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو، جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں وہ ویسا نہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی پولیس اس کو نہ پکڑے. اللہ نہ کرے اگر کچھ ایسا ہو گیا تو اس کے لیے جو کچھ کرنا ہوگا وہ سارا کریں گے، اور اس کو کسی طریقے سے اس سے دور کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے جائیں جس سے کہ وہ اس بری عادت سے بچ جائے، اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، انسٹیڈ آف یہ کہ اس کے اوپر پریشان ہونا شروع ہونا چاہیے. لہٰذا اور جو CBT ہے، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، وہ بھی اسی پر بیس کرتی ہے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی CBT خود بھی کر سکتے ہیں. جب بھی آپ کسی بات پہ پریشان ہو رہے ہیں تو آپ آرام سے اس واقعے کو انالائز کریں اور دیکھیں کہ اس واقعے سے جو اٹیچ کیے ہوئے اندیشے ہیں وہ کتنے سچ ہیں اور کتنے ریئلسٹک ہیں. ایسے آپ کے دماغ نے اس کو غبارے کی طرح تو نہیں پھیلا دیا. اور جب آپ اس بات کو اپنی ذہانت کے ساتھ، کوگنیشن کا مطلب وہی ہے نا، لاجک، نالج ہی ہے نا، تو آپ اپنی ذہانت کے ساتھ جب اس واقعے کو انالائز کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ واقعہ اتنا بڑا تھا نہیں، چھوٹا سا واقعہ تھا. جیسے آپ جہاں ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں، اچانک وہ واقعہ ہو گیا، جیسے پرسوں وہ واقعہ ہوا ہے اس لڑکے کا، تو اب امیڈیٹ ریئیکشن تو یہ نا کہ اس کو نوکری سے نکال دیں، اور اس کو نکال دیا، اس کو کر دیا. لیکن آپ تھوڑا سا اس کو انالائز کریں گے تو آپ کو ہوگا کہ ہمارا ریئیکشن اس کے اوپر بہت بڑا ہے. واقعہ اتنا بڑا نہیں ہے، اور جتنا بھی بڑا واقعہ ہے اس کا ایک حل ہے جو کہ اس کو کرنا چاہیے. تو یہ ایک مختصر سا جواب ہے آپ کے سوال کے جواب کا. جب بھی کوئی واقعہ ہو تو اس کے بارے میں غور کریں اور اس کے اندر سے ایک مثبت چیز نکالنے کی کوشش کریں، تو آپ کا دماغ خود ہی اس کا سولوشن بتا دے گا.